الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وقال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اور اللہ رب العالمین کی بے پناہ نعمتوں کے ساتھ آج اس مبارک گھڑی میں اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا دے. اللہ رب العالمین نے ہماری اور آنے والے قیامت تک کے لوگوں کی کامیابی اپنے کلام اللہ قرآن مجید اور اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اسوہ حسنہ پہ رکھی. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کو بہترین نمونہ قرار دیا. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ حسنہ ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ازواج مطہرات، آپ کا گھرانہ، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑا، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو رشتے ہمارے جوڑے، اس میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی. ہم نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے ذکر کیا، اس کی یاد دہانی کی. اسی طرح والدین کی تربیت کے حوالے سے والدین کی ذمہ داری اور والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کے حوالے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اسوہ حسنہ. اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی یہ آیات جس میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، کہ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں تمہاری جوڑوں میں سے پیدا کیا، أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان آپس میں محبت رکھی، رحمت رکھی. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. تو اسی طرح حقوق العباد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری اور میاں بیوی کے حقوق پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں رہنمائی دی کہ ایک اسلامی معاشرہ اور حقوق العباد کو کس طرح اسلامی معاشرے میں ادا کیا جائے، اور وہ معاشرہ کس طرح اسلامی اصولوں کے مطابق وہ قائم و دائم رہے، اس میں محبت ہو، جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اس کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں رہنمائی دی کہ اس کی بیوی پر بھی حق ہے اور خاوند پر بھی، دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا ہے. جب وہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے درمیان مودت رکھی، رحمت رکھی، آپس میں سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا. وہ تبھی ہوگا کہ جب اولاد کی تربیت اس طرح ہوگی اور اس کے بعد وہ عورت
اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری اس طرح کرے گی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانہ۔ فرمایا ایک صحابیہ آپ علیہ السلام کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا خاوند موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا جی۔ فرمایا کہ تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہو، اس کی خدمت کرتی ہو؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا فانظری این انت منہ، کہ اس میں دیکھ لو کہ تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہو اپنی خاوند کی، یعنی بیوی پر خاوند کے جو حقوق ہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ تم اس کا جائزہ لے لو کہ تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہو، وہی تمہاری دنیا میں کامیابی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی، کہ تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہو اس کا جائزہ لے لو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، سید نساء اہل جنت، جنت کی عورتوں کی سردار، کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، خوشخبری سنائی، جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ایک موقع پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی تھے اور آپ گھر کے کام کرتی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت کرتی، اپنے خاوند کی خدمت کرتی اور دیگر گھر کے کام کرتی اور تھک جاتی اتنی مشقت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ وجہ ہے کہ میں گھر کی کام کرتی ہوں، شوہر کی خدمت کرتی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین رہنمائی دی، فرمایا کہ یہ جو عبادت ہے خدمت کرنا، اور فرمایا کہ جب تم اپنے بستر میں جاؤ تو 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا۔ کیا میں تمہیں اس خادم سے بہتر چیز نہ بتاؤں، تسبیح نہ بتاؤں، جس کے ذریعے تمہیں اطاعت بھی ہوگی، فرمانبرداری بھی ہوگی، اور اللہ رب العالمین اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور محبت بھی ملے گی۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے امت کی بیویوں کو یہ رہنمائی دی، بیٹیوں کو رہنمائی دی کہ ان کی تربیت کس طرح کی جائے، کہ وہ کس طرح ایک اسلامی معاشرے میں بہترین زندگی گزار سکیں اپنی خاوند کی اطاعت و فرمانبرداری میں۔ اسی طرح فرمایا حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ان کی اس وقت شادی ہوئی کہ جب نہ ان کے پاس کوئی زیادہ مال جائیداد تھی، نہ کوئی زندگی گزارنے کے لیے اتنے سارے وسائل تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی خاوند کی اطاعت میں، فرمانبرداری میں، گھر کے کام میں اپنی زندگی گزاری۔ یہ دونوں خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ ہمارے لیے، ہمارے گھرانوں کے لیے، امت کی ماؤں بیٹیوں کے لیے، بیویوں کے لیے یہ رہنمائی ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو رہنمائی دی کہ خاوند کی اطاعت کرنا، اس کی فرمانبرداری، اس کی خدمت، اس میں بوجھ نہ محسوس کرنا، یہ ہمیں رہنمائی دی ایک اسلامی معاشرے کے لیے، ایک بہترین اور پرسکون گھرانے کے لیے۔ پھر فرمایا خاوند کی فرمانبرداری کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلت المرأة خمسها، کہ اگر ایک عورت 5 نمازیں ادا کرے، وصامت شہرها، اور ماہ رمضان کے روزے رکھے، وحفظت فرجها، اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، واطاعت زوجها، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اسے بولا جائے گا تم جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ تو یہ عورت کے لیے رہنمائی ہے، ایک بیوی کے لیے وہ آپ علیہ السلام کی رہنمائی ہے کہ اس کا گھرانہ ہی جنت کا راستہ ہے، کہ وہ خاوند کی اطاعت کرے، روزے رکھے، نماز پڑھے، اس کی عزت کی، اس کی حفاظت کرے، تو فرمایا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کس طرح اپنے گھرانوں کی، اپنی بیٹیوں کی کس طرح تربیت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اور پھر جو عورت نافرمانی کرے اس کے بارے میں بھی آپ علیہ السلام نے سخت وعید سنائی، سخت وعید فرمائی
کہ جو نافرمانی کرے، اور یہ فرمایا کہ اطاعت و فرمانبرداری وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کے مطابق ہو، کوئی ایسی اطاعت نہ ہو جو اللہ رب العالمین کے حکم کے خلاف ہو۔ اور پھر فرمایا کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے۔ یہ رہنمائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ایک بہترین گھرانے کے لیے، ایک پرسکون وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس نے تمہارے درمیان مودت رکھی، رحمت رکھی، تاکہ تم سکون حاصل کرو، تاکہ اس کا جو مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کرو جو اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ تو یہ اسلامی گھرانہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہمارے گھرانوں کے لیے، ہماری عورتوں کے لیے اور بیویوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، خبردار بے شک تمہاری بیویوں پر حق ہے اور تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے۔ فرمایا تمہاری بیویوں پر حق وہ ہے کہ تمہارے بستروں پر کسی شخص کو نہ آنے دیں اور تمہاری عزت اور آبرو کی حفاظت کریں، اور تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تمہارا یہ حق ہے کہ تم جو کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو پہنو انہیں پہناؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے حقوق بتائے، دونوں کے لیے رہنمائی دی کہ خاوند کس طرح اپنی زندگی گزارے، کس طرح خیال کرے اس کا، اور بیوی کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ فرمایا اگر کسی انسان کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی انسان کے سامنے سجدہ کرے، اگر یہ حکم ہوتا، حلال ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے آدمی کے لیے اپنے خاوند کے سامنے سجدہ ریز کرے، تو اس کی شکر گزاری، اس کی اطاعت فرمانبرداری، اس کی ناراضگی سے بچے۔ یہ عورتوں کو حکم دیا، بیویوں کو حکم دیا، بیویوں کو رہنمائی دی کہ وہ عورت جس کا گزر اس کے خاوند کے بغیر نہیں ہوتا لیکن وہ پھر ناشکری کرتی ہے، وہ اپنی زبان سے ناشکری کے کلمات ادا کرتی ہے، تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی دی۔ اسی طرح مردوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی دی کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، کہ فرمایا عورتوں کو ان کے مہر راضی اور خوشی سے دے دو، اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے کھاؤ۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ اس کے نکاح کے موقع پر جو حق مہر ہوا ہے اس کو ادا کرے، خوشی سے ادا کرے۔ صدقاتهن نحلة، اگر وہ باہمی رضامندی سے اور خوشی سے چھوڑ دے تو اس کی اجازت ہے۔ فرمایا جو شخص کم یا زیادہ حق مہر کسی عورت سے شادی کرے، وہ شخص کسی عورت سے شادی کرے کم مہر پر یا زیادہ، اور اس کی نیت نہ ہو کہ وہ اس حق مہر کو ادا کرے اور وہ اسی طرح دنیا سے چلا جائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت وعید دی۔ فرمایا وہ گناہگار ہوگا، وہ بدکار ہوگا، وہ جہنمی ہوگا جس کی یہ نیت ہی نہ ہو، اس نے حق مہر لکھوایا، زیادہ لکھوایا بڑھا چڑھا کر، اور اس کو نیت ہی نہیں ہے کہ اسے ادا کرے۔ تو یہ خاوند پر سب سے پہلا حق ہے کہ نکاح کے موقع پر جو حق مہر ہے اسے ضرور ادا کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی۔ اسی طرح فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بہترین نکاح وہ ہے جو آسانی سے ہو جائے، جو آسانی سے ہو جائے وہ بہترین نکاح ہے، کم حق مہر ہو اور وہ ادا ہو جائے اور آپس میں محبت کے ساتھ، آپس میں مودت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارے۔ فرمایا کہ آدمی کے لیے یہ ہے وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ دوسرا حق یہ ہے کہ عورتوں کے تم پر حق ہیں، تم انہیں معروف طریقے کے مطابق کھانا پینا دو، زندگی کا گزر بسر دو، نان و نفقہ دو۔ وَلَكُمْ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ خاوند پر دوسرا حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، کہ یہ حق ہے جب تم خود کھاؤ، جو کھاؤ اسے کھلاؤ۔ فرمایا وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، کہ جو خود پہنو اسے پہناؤ۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور منہ پر چہرے پر نہ مارو۔ اور فرمایا وَلَا تَهْجُرُوا إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور اسے نہ چھوڑو سوائے گھر میں۔ کوئی ناراضگی ہو گئی ہے،
کہ آپس میں تلخی ہو گئی ہے تو اسے گھر میں ہی گھر میں ہی رکھو۔ پھر فرمایا وَإِنَّكُمْ لَن تُنْفِقُوا نَفْقًا، کہ تم جو بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہو، جو بھی خرچ کرو گے اس پر تمہیں اجر دیا جائے گا، بشرط یہ کہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی رضا ہو، حتیٰ کہ جو لقمہ اپنی بیوی کے لیے بھی اپنے بیوی کے لیے بھی لے کر آتے ہو، فرمایا اس میں بھی تمہیں اجر دیا جائے گا۔ تو یہ حق ہے آدمی کے لیے کہ اپنی بیوی کا خیال رکھے۔ اسلامی معاشرے میں سب سے پہلے یہ بتایا کہ اس کا نکاح کے موقع پر جو حق مہر ہے اسے ادا کیا جائے، اس کے بعد اس کے نان نفقہ، اس کے اخراجات کا خیال کیا جائے جو ضروری ہے کھانے پینے کے، گھر بسانے کے لیے۔ پھر فرمایا اذا انفق الرجل على اهله نفقا، کہ جو شخص اپنے گھر والوں پر خرچ کرے اور وہ اجر کا طلبگار ہو تو وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اپنے گھر والوں پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر خرچ کرے تو وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، کہ اہل ایمان تو وہ ہے جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لم یسرفوا ولم یقتروا، تو یہ گھر کے سربراہ کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح جو ہے گھر کو چلائے۔ پھر فرمایا وعاشروہن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ بالمعروف، اگر تمہیں کوئی چیز ایک ناپسند ہو، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، تو ہو سکتا ہے کہ ایک خامی کی وجہ سے اس کی تمہیں ساری خوبیاں جو ہے وہ نظر انداز کر دو۔ فعسى أن تكرهوا شيئا، اللہ رب العالمین نے بہت خیر رکھا ہے، ان رشتوں میں محبت رکھی ہے۔ وعاشروہن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اور ان تمام رہنمائی میں آپ علیہ السلام نے آدمی کو، عورت کو، شوہر کو اور بیوی کو جو بہترین رہنمائی دی جو ہر مسلمان کے لیے، فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مومنین میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ فرمایا وخیارکم خیارکم لنسائہم، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے عورتوں کے حق میں بہتر ہے، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ تو اخلاق آدمی کے لیے اور عورت کے لیے، دونوں کے لیے آپ علیہ السلام نے رہنمائی دی کہ وہ ہر شخص چھوٹا بڑا اپنی ذمہ داری میں وہ بہترین اخلاق کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کرے، بہترین رویہ اور محبت کے ساتھ، تبھی وہ اپنے گھرانے کو خوش اور مودت اور رحمت والا بنا سکتا ہے۔ اسلامی گھرانہ جو آپ علیہ السلام نے ہمیں رہنمائی دی، جو اللہ رب العالمین کا مطلوب ہے کہ ایک گھرانہ، اسلامی گھرانہ جو امت مسلمہ کی تربیت کرے گا، جو اولاد کی تربیت کرے گا، اور وہ بہترین گھرانہ ہوگا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔